الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، میرا بیان یہاں
مسجد قاسم علی خان پشاور میں 6 اگست 1985 کو ہونا تھا، لیکن اب 7 اگست 1985 کو شروع ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دوست گھڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے میری طرف بھی دیکھ رہے تھے، شاید اس خیال سے کہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا لیکن اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ساتھ عموماً یہی سلوک ہوا کرتا ہے۔ جلسے کا شباب میرے حضرات لوٹ لیتے ہیں اور جب جلسے کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو پھر میرا نام پکارا جاتا ہے۔ تاہم بہت اچھی باتیں ہو گئیں، بہت اچھی باتیں ہو گئیں اور مجھے اس پر دلی خوشی ہے کہ کانفرنس کے موضوع پر مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات نے، میرے جماعتی رفقا نے، بالخصوص صدر محترم برادرم دین پوری صاحب نے بڑی دل نشین باتیں کی ہیں۔ اگر کچھ وقت زیادہ ہو گیا تو جس منزل کے لیے ہم نے پہنچنے کا عزم کر رکھا ہے وہ منزل تو بہت سی قربانیاں چاہتی ہے۔ یہ وقت کی قربانی تو میں سمجھتا ہوں بہت معمولی سی بات ہے۔ آج جب ہم یہاں حاضر ہوئے تو ہمیں پشاور کے دیواروں پر کہیں اس پروگرام کا پوسٹر نظر نہ آیا اور ہم نے اپنے عزیز میزبان اور رفیق جناب ارشاد الحق مدنی صاحب سے پوچھا کہ بھئی اس پروگرام کی تشہیر کیوں کر ہوئی؟ کوئی پوسٹر تو نظر نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ صحابہ کرام کے رضاکار قطار اندر قطار پہنچیں گے، موسلا دھار پہنچیں گے۔ بحمد اللہ تعالی مجھے خوشی ہے آپ جس انہماک اور جس لگن کے ساتھ تشریف لائے ہیں، کچھ مسجد کے اندر بیٹھنے والے دوست اور جو مسجد کے باہر سڑکوں پر کھڑے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں۔ قرآن کریم کا جو حصہ ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، حق تعالی کا ارشاد ہے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں تم میں سے اور عمل بھی ان کے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ حق تعالی انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جس طرح کے حق تعالی نے ان سے پہلو کو بھی خلافتیں عطا کی۔
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور حق تعالی ان کے پسندیدہ دین کو تمکین عطا کرنے کا بھی وعدہ کرتے ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی نجی اور اجتماعی زندگی سے خوف کو دور کر دیں گے اور ان کے معاشرے کو امن و سکون کی آماج گاہ بنا دیں گے. وعدہ کیا کس نے؟ جواب جلدی دیں گے تو بات جلدی گزرے گی. وعدہ کرنے والا کون؟ اللہ. کن سے وعدہ ہوا؟ ایمان والوں سے. کون سے ایمان والے؟ جو حلقہ رسالت میں موجود تھے. منکم، مخاطب وہ ہیں حق تعالی کے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں موجود ہیں، یعنی صحابہ رسول. وعدہ کرنے والا اللہ. جن لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کون؟ صحابہ کرام. اور وعدہ کس بات کا؟ کہ ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے اور تمہارے دین کو تمکین بخشیں گے اور تمہاری زندگی سے خوف کو دور کر کے امن و سلامتی سے ہمکنار کر دیں گے. جو وعدہ کر رہا ہے اس نے پہلے بھی کئی وعدے کیے. جو وعدہ کیا پورا کیا کہ نہیں؟ جو وعدہ کیا پورا کیا کہ نہیں؟ ابراہیم سے وعدہ کیا سچائی کا پرچم اونچا کیجئے، ہم تیری نگرانی کریں گے، ہم تیری پاسبانی کریں گے. خلیل نے حق و صداقت کا پرچم اونچا کیا، باطل نے آگ جلائی. رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ انگاروں کو پھول بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا ہم تیرے بیٹے کی جان بچائیں گے، اسے طوفان کے تھپیڑوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، تیرے پاس لائیں گے. بیٹا گود میں لے کر بیٹھی ہیں ام موسیٰ اور آنسو برس رہے ہیں. فرعون کا خنجر یاد آ رہا ہے کہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا بچوں کو. نرینہ اولاد بنی اسرائیل کی فرعون برداشت نہیں کرتا. رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے ام موسیٰ تک بات پہنچائی، گھبرائی نہیں. اپنی مامتا کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے لختے جگر کو دودھ پلائیے. الہ العالمین دودھ کہاں سے لاؤں؟ جس ماں کو کچھ دیر بعد اپنے بیٹے کے ذبح ہو جانے کا خطرہ ہو، وہ ماں دودھ کہاں سے لائے؟ رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ، جو بیٹا تو گود میں لے کر بیٹھی ہے یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو فرعونیت کو مٹانے کے لیے آیا ہے. آپ اسے اطمینان کے ساتھ دودھ پلائیے، اور اگر کوئی خطرے کا موڑ آ جائے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تابوت میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر اپنے لختے جگر کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیجئے. الہ العالمین خنجر سے بچانے کے لیے دریا میں پھینک دوں تو موجیں بھی تو خطرناک ہیں، وہاں کہاں حفاظت رہے گی؟ رب العالمین نے فرمایا ام موسیٰ، ہم تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے، دریا کی موجوں سے بھی بچائیں گے، فرعون کے عزائم سے بھی بچائیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ
اور پھر تیرے پاس اسے واپس لے آئیں گے، تیری گود میں لوٹائیں گے، تیرا دودھ پلائیں گے، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں تیرے بیٹے کی حفاظت کرتے ہوئے پھر اس کے سر پہ رسالت کا تاج سجائیں گے۔ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو حق تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ نہیں؟ واپس والدہ کی گود میں پہنچایا کہ نہیں؟ ماں کا دودھ پلایا کہ نہیں؟ فرعون کے خزانے سے موسیٰ کی پرورش کروائی کہ نہیں؟ فرعون کے فوجیوں سے موسیٰ کی حفاظت کروائی کہ نہیں؟ وہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے غلاموں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے آخری لمحات میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، مرو ابا بکر، جاؤ میرے یار غار کے پاس، ابو بکر کے پاس جاؤ اور اسے کہو میری غمزدہ امت کی امامت کریں، میری امت کو نماز پڑھائیں۔ پاس بیٹھی ہوئی ہے صدیقہ کائنات، پاس بیٹھی ہوئی ہے ابو بکر کی بیٹی، اشک بار ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول، میرا باپ آپ کو مصلی پر نہ پا کر وہ دل کہاں سے لائے کہ امام بن کر کھڑا ہو جائے؟ وہ تو آپ کا عاشق صادق ہے اور نہایت رقیق القلب ہیں، برداشت کہاں کریں گے کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں؟ حدیث گواہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جلالی ہو گیا، فرمایا چپ رہو، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اپنے رضاکاروں سے، جاؤ ابو بکر سے کہو میری امت کو نماز پڑھائیں۔ پیغمبر کا انداز بتا رہا تھا یہ فیصلہ فرش کا نہیں، عرش بری کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں خلافت عطا کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے ہیں، جگر شک ہوتا جا رہا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، لرزہ طاری ہے، لیکن تعمیل حکم رسول میں مصلی پہ کھڑے ہو گئے، امت مقتدی بن کر کھڑی ہو گئی، ان میں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ عائشہ میں موجود ہیں۔ آپ کی نظر پڑی کہ صدیق امام بن کر کھڑا ہو گیا، میری امت مقتدی بن کر کھڑی ہو گئی، فرمایا اب میں بھی چلنا چاہتا ہوں صحن مسجد میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے دونوں پاؤں مبارک علالت و نقاہت کی وجہ سے زمین پہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قریب تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب کو آتا ہوا دیکھا تو مصلی سے ہٹتے ہوئے پیچھے جانے لگے۔ محبوب خدا اتنے میں قریب آ چکے تھے، ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علیک یا ابا بکر، ابو بکر ہٹتے کیوں ہو؟ میں تجھے ہٹانے نہیں آیا، چترے ٹکانے آیا ہوں، اپنی امت کا امام بنانے آیا ہوں، امت مصطفی کا مقتدا بنانے آیا ہوں۔ صدیق اکبر ٹھہر گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ آہستہ سے تکبیریں کہہ رہے ہیں
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے تکبیریں کہہ رہے ہیں. گویا صدیق اکبر نے پیغمبر کی اقتدا کی اور امت نے ابو بکر کی اقتدا کی. 17 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صدیق اکبر نے امت کو پڑھائیں. اور وصال نبوی کے بعد بنو سعدہ کے سقیفہ میں ان روشن ضمیر مسلمانوں کا اجتماع ہوا جنہوں نے منشا رسول کی تکمیل کرنے کے لیے اور صہیونی سازش یہودیوں کا وہ پلان کہ امت کو پیغمبر کی جانشینی کے مسئلے پر لڑا دیا جائے، انہیں خلافت کے مسئلے پر متصادم کر دیا جائے. سقیفہ کے روشن ضمیروں نے جہاں منشا رسول کی تکمیل کرتے ہوئے صدیقی خلافت اور ابو بکر کی قیادت پر اعتماد کا فیصلہ کیا، وہاں یہودی سازش کو بھی مٹی میں ملا دیا. آج بھی حق تعالی آپ کو مدینہ طیبہ جب لے جائے اس مقام کو جا کر ضرور دیکھیے گا جہاں امت نے صدیق اکبر کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. وہ جگہ آج بھی سرسبز و شاداب ہے. میں مولانا کو لے گیا تھا وہاں دکھانے کے لیے. ابھی فروری میں جب ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے تو وہاں دکھانے کے لیے لے گیا. جس مقام پر صدیق اکبر کی خلافت پر امت نے اعتماد کا اظہار کیا وہاں آج بھی خوبصورت حدیقہ ہے اور نرسری. اور بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑے بوڑھوں نے بتایا تھا اور ان کو اپنے بڑے بوڑھوں نے بتایا تھا کہ جب سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں یہ جگہ اسی طرح ہمیشہ ایک حدیقے سے مزین ہے. جہاں صدیقی خلافت کا فیصلہ ہوا وہ جگہ شاید اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک سرسبز و شاداب رہے گی. جس خطہ زمین پہ صدیقی قیادت پہ امت نے اعتماد کا اظہار کیا وہ خطہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو پھر وہ امت کیوں نہ سرسبز و شاداب ہوگی جس نے ابو بکر کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا. آج جب ہم صدیقی خلافت کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے وعدے کی تکمیل کی بات ہوتی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے رضاکاروں سے کیا تھا. اور آج فکر و نظر کے خلفشار کے اس پیچیدہ دور میں کہ جب مختلف آوازوں میں ذہن انسانی کنفیوژن میں مبتلا ہو گیا، سوچتا ہے کہ منزل کا پتہ کہاں سے ملے گا. تو آئیے منزل کا پتہ یہیں سے ملے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں، انہیں رہنما بناؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے. صدیقی خلافت کے معنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. خلافت راشدہ کے معنی ہے مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کی سزا قتل ہے. مرتد کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا جاتا. مرتد کی سزا قتل ہے اور مرتد کی عیادت کرنا بھی حرام ہے. میں نے رات راولپنڈی میں بھی کہا تھا چودھری ظفر کی عیادت کرتے ہوئے اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوا. چودھری ظفر کو آپ جانتے ہیں؟ مرتدوں کا مقتدا.
مرتدین کا مقتدا. جس بدبخت نے اس ملک کی تحریک آزادی کے بانی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تم جناب محمد علی جناح سے محبت کا اظہار کرتے ہو. ایکسپلائٹیشن ہے. اگر تمہیں بانی پاکستان محمد علی جناح سے محبت ہوتی تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کرنے والوں کی کبھی تم عیادت نہ کرتے. اور کہا جاتا ہے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی عیادت کی تھی, یہ کافروں کی عیادت کی تھی. صحیح ہے, کفار کی عیادت کرنے کا جواز موجود ہے, لیکن علماء کے سامنے کہتا ہوں ملک و ملت کے غدار کی عیادت نہیں ہوتی. جو ملک و ملت کے غدار کی عیادت کرتا ہے وہ خود. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی عجیب شے ہے. رقیبوں سے بھی رسم و راہ ہم سے بھی شناسائی. رقیبوں سے بھی رسم و راہ ہم سے بھی شناسائی. ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. ابو بکر سے بھی دوستی ہے لیکن تعلق ابو جہل سے بھی ہے. ابو بکر سے بھی دوستی ہے, ابو جہل سے بھی تعلق موجود ہے. اور پتہ نہیں کتنے ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ بنایا گیا ہے کہ اس کی جان بچانے کی کوشش کرو. اور ہے کوئی ایسے کتے ہڈی کا بنا ہوا کہ 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی, ابھی تک مرتا نہیں ہے. کمبخت مر رہا تھا پھر سنا ہے کہ ہوش میں آ گیا. میرا خیال یہ ہے کہ ایسی جنس کو جہنم بھی قبول کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہوگی. رسول اللہ کے غداروں کو جہنم بھی ہائے. مرتد کی سزا قتل ہے اور یہی خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ کے دور سے گھبرا کر آج فقہی تنازعات کا شوشہ چھوڑا گیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ صاحب اسلام تو متنازع ہے, کوئی کسی فقہ کی بات کرتا ہے, کوئی کسی کی فقہ کی بات کرتا ہے, لہذا اذا تعارض تساقط, رہنے دو, وہی برطانوی قانون ہی ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. خلافت راستہ جو ہے اسلام کا نمائندہ زمانہ ہے اور امت کا متفقہ دور ہے. دور خلافت راستہ میں ہونے والے فیصلے امت کے متفقہ فیصلے ہیں جن پر تمام صحابہ کو اعتماد تھا بشمول حضرت علی المرتضی اور اہل بیت رسول. یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ منکرین ختم نبوت کا سر قلم کر دیا جائے. یہ متفقہ فیصلہ ہے امت کا کہ منکرین زکات کے لیے ملت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں, یا ملت اسلامیہ میں منکرین زکات کے لیے سیپریٹ آرڈیننس بنایا جائے, یا دیکھیے میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. اسلام کا نام لینا چھوڑ دیجیے, مت لیجیے اسلام کا نام, جو جی میں آئے کیجیے. لیکن اگر اسلام کا نام لینا ہے اور اسلام کو نافذ کرنا ہے, ہماری دعائیں شامل ہیں کہ اگر اللہ کام لیتا ہے تو لے. تو پھر اسلام یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں وہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جس طرح صدیق اکبر نے لی تھی, فاروق اعظم نے لی تھی, عثمان ذو النورین نے لی تھی اور حضرت علی نے لی تھی. میں تو اپنی مرضی سے زکات دوں گا. اس کے لیے علیحدہ آرڈیننس نہیں بنے گا, اس کے لیے وہی قانون ہوگا جو دور خلافت راشدہ میں لاگو ہوا.
جس پر حیدر کرار کی تائید ثبت ہے، مہر تصدیق ثبت ہے. ابھی میں مولانا سے عرض کر رہا تھا کہ فقہی تنازعات کا حل یہ بھی ہے کہ نظام حیدر کرار لاگو کر دیا جائے. ہمیں اس پہ اتفاق ہے. نظام حیدر کرار کو ملک میں نافذ کر دیا جائے. اور نظام حیدر کرار کیا ہے؟ ابو بکر امام ہے، حیدر کرار مقتدی. نظام حیدر کرار کیا ہے؟ فاروق اعظم امیر المومنین ہے، علی المرتضی قاضی القضات. نظام حیدر کرار کیا ہے؟ عثمان ذو النورین خلیفۃ المسلمین ہے، علی المرتضی ان کی کابینہ کا مرکزی وزیر ہے. نعرہ تکبیر، نام خلافت راشدہ. تو آئیے، آپ فقہ جعفری کی بات کرتے ہیں، وہ تو بیٹا ہے. ہم باپ پر اتفاق کر لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق پر ہم متحد ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہتر کیا قدر مشترک ہوگا. لیکن جن کا ذوق ہی تقسیم اور تفریق ہو. ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک بات آئی، مولانا بول رہے تھے کہ ہم تو روز اول سے تفریق اور تقسیم کے خلاف ہیں. بھٹو دور میں نصاب دینیات کی تقسیم ہوئی، ہم نے اختلاف کیا. ہم نے کہا نصاب دینیات کو جدا مت کرو، ملت اسلامیہ کے لیے نصاب دینیات ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہو گیا. اور اس نصاب دینیات میں 2 کلمے، 2 اذانیں، 2 نمازیں اور 2 عبادت گاہیں تسلیم کی گئی. وہ کتابیں آپ نے مطالعہ کی ہیں نصاب دینیات؟ بہت کم لوگوں نے کی ہوں گی، ورنہ عام طور پر سنی کا ذوق یہ نہیں ہے کہ وہ ذرا معلوم کرے کہ چور کون ہے اور چوکیدار کون ہے. ذرا تھوڑا سا تکلیف فرمایا کیجیے. یہ نصاب دینیات کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے تو صحیح. ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا. اس ملک کو تقسیم، بدقسمتی سے ہمارا ایک اہم بازو ٹوٹا. مشرقی پاکستان، اس وقت مسند اقتدار پہ کون تھا؟ مشرقی پاکستان جب ٹوٹا، اس وقت مسند اقتدار پہ کون تھا؟ ایک شرابی، ایک زانی، ایک بدماش، جس کا نام لے کر میں اپنی زبان کو پلید نہیں کرنا چاہتا. وہ کس عقیدے کا آدمی تھا تم بتاؤ؟ میں نہیں کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مشرقی پاکستان کو توڑنے والا کون؟ اور نصاب دینیات میں تفریق و تقسیم کرنے والا کیا نام ہے اس کا؟ اگر پورا نہیں تو پونا تو ضرور ہے. نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب پورا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں پونا تو ضرور ہے. وہ بھی کون؟ آج ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو تفریق و تقسیم کے رجحانات رکھنے والے جراثیم سے محفوظ رکھو. آئین سازی کے لیے اگر اللہ توفیق دیتا ہے، اگر نیت صحیح ہے، اگر پہلو تہی کرنے کے لیے بہانہ نہیں چاہیے، اگر نیت صحیح ہے. لیکن کہاں نیت صحیح ہے؟ نیت صحیح ہوتی تو اپنی نجی زندگی میں تو اسلام نافذ ہو جاتا. صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے. پوچھ لو علماء کرام سے، صرف نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے، یہ ذاتی عبادت ہے. روزے رکھنا اسلام نہیں ہے، روزے رکھنا ہی اسلام نہیں ہے. نماز پڑھنا ہی اسلام نہیں ہے، بلکہ چور کا ہاتھ کاٹنا اسلام ہے. اور یہ خلافت راشدہ بتایا. زانی کو سنسار کرنا اسلام ہے. اور یہاں
زانیوں کو تمغے دیے جاتے ہیں. زنا کی ترغیب دینے والیاں اور زنا کی ترغیب دینے والے فلمی ایکٹر اور ایکٹریس ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو درشن دیے جاتے ہیں اور گھنٹوں اپنے چرنوں میں بٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ میں کوئی کٹر تو نہیں, تم گھبرا گئی تھی, نہیں میں تو تمہارا اپنا ہوں. اگر نیت صحیح ہے تو پہلے اپنی نجی زندگی میں اسلام لاؤ. لیکن میرے عزیز دوستو معاف کیجئے گا, بلوچستان میں ایک فتنہ آج کل چل رہا ہے جو کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں, حج کی ضرورت نہیں, زکات کی ضرورت نہیں, یہ سب ڈھکوسنے ہیں مولویوں کے, صرف ذکر ہونا چاہیے. انہوں نے ایک پہاڑ کو مخصوص کیا ہے طواف کے لیے, کوہ مراد اس کا نام رکھا ہے, اور ساری دنیا کے نامراد جمع ہوتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں. رات کے ایک مخصوص حصے میں مرد و زن کا مخلوط طواف ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ اس فتنے کی سرکوبی ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ اسلام سے کھلی بغاوت ہے اور احکامات قرآنی کی تنقیص ہے. لیکن اسے کچھ نہیں کہا گیا. ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت سارے احکامات جاری ہوئے, اب بھی شاید ہمارے لیے احکامات جاری کرنے کو بعض حضرات کا جی چاہتا ہے. پسند اپنی اپنی ہے, ذوق اپنا اپنا, بے شک جو جی میں آئیے, جو جی میں آئے کیجیے. لیکن ہماری گزارش بھی سن لیجیے کہ قسم کھا رکھی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ پاسداری حق و صداقت میں گزارنے میں, قسم کھا رکھی ہے. چاہے کچھ ہو جائے لیکن منکرین ختم نبوت کا تعاقب جاری رہے گا, چاہے کچھ ہو جائے. ختم نبوت چاہے کچھ ہو جائے, ملک و ملت کی سلامتی کے خلاف سازش کرنے والوں کو بے نقاب کر کے رہیں گے ہم. چاہے کچھ ہو جائے, اسلام کو متنازع بنا کر ناقابل عمل ثابت کرنے والوں کے عزائم ناکام کرنے کا عہد کر رکھا ہے ہم نے, اور اس سے ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. حقوق کا جہاں تک تعلق ہے, مجلس سنی مجلس عمل پاکستان کے اغراض و مقاصد میں یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ اس ملک میں خلافت راشدہ کو رہنما اصول کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے قرآن و سنت کے آئین کو مدون کرنا ہوگا. آپ سمجھے, خلافت راشدہ کو رہنما اصول کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے قرآن و سنت کے آئین کی تدوین ہوگی اور پبلک لا ایک ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت پبلک لا میں تفریق و تقسیم نہیں کرا سکے گی. انشاءاللہ پاکستان کا پبلک لا ایک ہوگا, اور وہ پبلک لا وہی ہوگا جس میں صدیق اکبر کی صداقت, فاروق اعظم کی عدالت, عثمان کی شرافت و سخاوت اور علی المرتضیٰ کا زہد و ولایت کار فرما ہوگا. پبلک لا میں فرقہ وارانہ تقسیم گوارا نہیں کی جائے گی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ رہی حقوق کی بات تو پھر سنیں ہمارے دوست, میں احترام کرتا ہوں انسانی نقطہ نظر سے, ہم وطن ہونے کے نقطہ نظر سے شیعہ حضرات کا احترام کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تم نے ایران میں جو اہل سنت کو حقوق دے رکھے ہیں ان کی فہرست پیش کر کے ہم سے حقوق لے لیجیے.
تم نے ایران کے 35% اہل سنت کو باوقار زندگی گزارنے کے لیے جو حقوق دیے ہوئے ہیں ان کی فہرست لاؤ اور ہم سے حقوق لے لو. کیا ایران میں اہل سنت کے لیے جداگانہ نصاب دینیات ہے؟ کیا ایران میں اہل سنت کے لیے جداگانہ زکات آرڈیننس ہے؟ کیا ایران میں اہل سنت کے لیے پبلک لا میں فقہی پیشہ اثنا عشری ہوگا، جعفری عقیدے کا ہوگا، فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اور وہ شرک ہمیشہ کے لیے ناقابل ترمیم ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ایران میں کبھی بھی کوئی سنی مسلمان پر سر اقتدار نہیں آ سکتا قانون کے نقطہ سے، دستور کی روح سے. جبکہ یہاں پاکستان میں وہ برسر اقتدار آئے نہیں جنہوں نے ملک توڑا ہے، جس کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. وہ برسر اقتدار آ کر انہوں نے ملک کو دوزخ کیا کہ نہیں؟ شراب و کباب کی محفلیں بپا کی، اور وہ بدبو، وہ غلاظت جو اس دور میں پھیلائی گئی، ابھی تک اس ملک کے ماحول کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے. یہاں انہیں کوئی نہیں روکتا، یہاں آپ کو وزیر بھی ملیں گے، وہ یہاں آپ کو وہ ڈویژن کے کمشنر بھی ملیں گے، وہ یہاں آپ کو اس عقیدے کے ضلع کے افسر ڈی سی بھی ملیں گے، یہاں آپ کو اس عقیدے کے ڈی ایس پی اور ایس ایس پی بھی ملیں گے. اگر پھر جداگانہ حیثیت کی بات کرتے ہو تو پھر یہ بھی کرنا ہوگا کہ اس ملک میں جن علاقوں میں اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے اس علاقے میں کوئی شیعہ افسر برداشت نہیں کیا جائے. پھر اس عقیدے والوں کو اسی علاقے میں افسر بنایا جائے گا جس علاقے میں ان کا عقائد رکھنے والوں کی اکثریت. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تہران میں لاکھوں اہل سنت و جماعت رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن آج تک ان کے لیے 12 فٹ مربع کی مسجد نہیں بننے دی گئی. 12 فٹ مربع کی مسجد نہیں بننے دی گئی. ایران کا سنی مسلمان اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ہال میں ادا کرتا ہے، اور ان کا ماتمی جلوس سنی کے گھر پہ آ کر جلوہ افروز ہوتا ہے. مذاق نہیں، ان کا جلوس خون آسام جلوس، خنجر بردار جلوس، جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ اہل سنت و جماعت کے گھروں کے سامنے دندناتا ہے، اشاروں کناروں میں تبرہ ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ انکار کر سکتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں جو بد زبانی کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے کل راولپنڈی میں کہا دنیا کے 22 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھے، میں نے دنیا کے کسی ملک میں صحابہ کو اتنا مظلوم نہیں پایا جتنا یہاں مظلوم پایا. وہ کتابیں ہم نے اس ملک کے ذمہ دار حضرات کے ہاتھوں میں دی، جن کتابوں میں صحابہ کو گالیاں دی گئی، کھلی گالیاں. سن 80 میں اسلام آباد میں ہم نے ایک کانفرنس کی اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جداگانہ زکات آرڈیننس مانگتے ہیں، اور پورے ملک سے انہوں نے چند لوگ اکٹھے کر کے یہ باور کرانے کو
عذر دیا ہے کہ شاید ہم اس ملک کی فیصلہ کن قوت ہیں، ہم جو چاہیں کروا سکتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا یہ ذوق نہیں، ورنہ اگر دارالحکومت میں پکٹنگ کرنا ہی قوت کا مظاہرہ ہے تو بحمد اللہ اہل سنت و جماعت ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کے بے جا مطالبات کی طرف توجہ مت دیں، اور یہ ان کی کتابیں ہیں جس میں حضرات صحابہ کو گالیاں دی گئی۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہاتھ کاٹے جائیں جو صدیق کو فرعون کہیں، وہ ہاتھ کاٹے جائیں، وہ زبان نکالی جائے منہ سے جو فاروق اعظم کو منافق کہے۔ لیکن صرف ان کتابوں پہ پابندی لگ گئی، لکھنے والوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر ایک کتاب منظر عام پہ آئی، ہم نے کراچی میں خلافت راشدہ کانفرنس کے 6 اجلاس کی، اور کراچی کے غیور مسلمانوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت جہاد کی، بیعت موت کی۔ میں نے 313 مجاہدین مانگے تھے، انہوں نے 9000 نوجوانوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے صحابہ کی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، قربانی دینے والے زندہ ہیں اللہ کے فضل سے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، معمولی سے اشارے پر لوگوں نے قربانی دی، اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور بعض دل کے بیمار، بعض دل کے روگی اپنے بغض کی تسکین کے لیے، حسد کی تسکین کے لیے یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ تو چندے کرتے ہیں۔ ہاں اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کیا ہے۔ ہم اپنی برادری کو کہیں گے کہ وہ ہمارا تعاون کریں، ہم دشمن کے ہاتھوں میں بکنے والے بے ضمیروں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نصاب دینیات پر، جداگانہ نصاب دینیات پر، 2 کلموں 2 اذانوں پر دستخط کرنے والے سوداگروں سے نہیں ہیں۔ ہم جو بھی تعاون لیں گے انہی سے لیں گے، کل بھی لیتے رہے، آج بھی لیں گے، آئندہ بھی لیتے رہیں گے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو موتوا بغیظہم۔ 9000 کے قریب نوجوانوں نے وعدہ کیا کہ ہم ملک و ملت کی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سمجھے، وہ کتاب ہم نے پھر ذمہ دار حضرات کو پیش کی، یہ دیکھیے اس میں گالیاں دی گئی، مصنف کو سزا دینے کے بجائے صرف اس کتاب پر پابندی لگائی گئی۔ آج یہاں خمینی کی تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ نہیں لگائی جاتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے کسی طبقے میں خمینی مقبول ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کسی کی نظر میں خمینی امام ہوگا، ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ لیکن خمینی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صدیق اکبر کو قرآن کا دشمن نمبر 1 لکھے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فاروق اعظم کو قرآن کا دشمن نمبر 2 لکھے۔ اس کی کتاب کشف اسرار میں یہ تحریریں موجود ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ خمینی کی تصویروں کے سائے میں جلوس نکال رہے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے بلکہ ایرانی سیاست کے اثرات و نفوذ کو پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش ہے، اور انشاءاللہ سنی مجلس عمل نے عزم کر رکھا ہے کہ ہم اس سازش کو ناکام بنا کے چھوڑیں۔ پچھلے دنوں جو کچھ کوئٹہ میں ہوا، ہم نے خود جا کر وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کو دیکھا۔ دیکھیے میری بات سنیے، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہیں، پولیس میں بھی سب لوگ برے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص وردی پہن لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی جنسی بدل جاتی ہے، وہ پاکستانی رہتا ہے۔
وہ ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ اولاد کا باپ ہوتا ہے، وہ محب وطن پاکستانی ہوتا ہے۔ مذہبی مطالبے کی آڑ میں اس فرقے نے وہاں جلوس کی تیاری کی، نہتی پولیس صرف لاٹھیاں لے کر اس لیے آئی کہ جلوس آگے نہ بڑھے تاکہ بدامنی کے امکانات ختم ہو جائیں۔ انہوں نے صرف روکا کہ آپ لوگ آگے مت جائیے، فائر چھوڑ دیا گیا اور بار ماری گئی گولیوں کی کلاشنکوف سے، جس سے درجنوں کی تعداد میں انسان لاشوں میں تبدیل ہونے لگے، گر گئے۔ ان کے خون سے ان کے ماتھے پہ امریکی ایجنٹ لکھا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص جو اس مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے وہ قابل رحم ہے کہ نہیں؟ وہ وردی والا ہو یا بغیر وردی کے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ظرف بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں نظر بھی دی ہے، ہم متعصب نہیں ہیں، ہمیں ان کی مظلومیت کے ساتھ پوری ہمدردی۔ قریب ہی بچیوں کا سکول تھا جس میں یہ بلوائی حضرت عثمان کے قاتل اس سکول میں گھسے اور بچیوں کی بے حرمتی کی۔ جب ہنگامہ ختم ہوا تو بچیوں کی چادروں اور دوپٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مذہب ہے؟ یہ مذہب ہے؟ اسلام تو یہ مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی بیٹی کا بھی سر ننگا برداشت نہیں کیا۔ دشمن کی بیٹی سر برہنہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر دے کے فرمایا اس کا سر ڈھانپو، میری چادر اس کے سر پہ ڈالو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول مشرک کی بیٹی ہے، خود بھی مشرکہ ہے، دشمن کی بیٹی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ جس طرح میری زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کے سر سے چادر نہیں اترنی چاہیے، میرے ضمیر کا تقاضا ہے کہ میرے دشمن کی بیٹی کے سر سے بھی کبھی دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ لیکن بچیوں کے سکول میں گھس کر ان کی بے حرمتی کرنا اور ان کے دوپٹے اتارنا، یہ کس اسلام کی ترغیب ہے؟ مجھے آپ بتائیے، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ وحشیانہ سیاست ہے، آپ سمجھے؟ وحشیانہ سیاست ہے، غیر انسانی سیاست ہے۔ اس لیے مجلس عمل کا یہ مطالبہ ہے کہ مذہب کے نام پر نکلنے والے خون آشام جلوسوں پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ ٹھیک ہے؟ مذہبی جلوسوں پر پابندی عائد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر ان جلوسوں پر پابندی نہ لگائی گئی تو آئندہ کے لیے ملک و ملت ایسے حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، پھر ایسے حادثات ہوں گے۔ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ سراسر سیاسی قوت کا مظاہرہ ہے اور اس کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری مذہبی عبادت ہے، مذہبی رسم ہے، تو پھر اس سے کہا جائے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں کرے۔ ٹھیک ہے؟ وہ اپنی عبادت گاہ میں کرے۔ جہاں تک تعلق ہے فقہ کا، ہر شخص نجی زندگی میں اپنے عقائد پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پبلک لا ایک ہوگا، پبلک لا ایک ہوگا۔ محرم الحرام میں ایک فرقے کی جو بالادستی قائم کی جاتی ہے اس ملک میں اور پورے ملک کو امام باڑہ بنا دیا جاتا ہے، یہ روش ختم ہونی چاہیے اور محرم الحرام میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی بات قومی ذرائع ابلاغ، ریڈیو اور ٹی وی سے نشر نہیں ہونی چاہیے۔
ہم مذمت کرتے ہیں اس طرز عمل کی کہ کوٹھوں سے طوائفیں اتار کر ٹی وی پہ بٹھا دی جاتی ہے جو نوحہ پڑھتی ہیں اور مرثیہ پڑھتی ہیں. حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا نام اس طرح غلاظت کے مجسموں کی زبانوں پہ آنا، یہ ہم اسلام کے ان مقدس کرداروں کی توہین سمجھتے ہیں. لہذا قومی نشریاتی پالیسی قرآن و سنت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دی جانی چاہیے. اور اگر کسی کو اس جنس کے دیکھنے کا شوق ہے تو وہ یورپ جا کے اپنا ذوق پورا کرے. پاکستان میں اس غلاظت کی کوئی گنجائش نہیں. جیسا کہ ابھی میرے رفقا نے کہا، اذان اور کلمے میں ملاوٹ کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. اپنی مرضی کے مطابق اذان میں جو جی چاہا ملا دیا، اپنی مرضی کے مطابق کلمے میں جو جی چاہا ملا دیا، اور حکمران ریفری کا کردار ادا کر رہے. ریفری نہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے جانبدارانہ کردار ادا کرنا ہوگا. اذان اور کلمہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اور اسلامی شعار کی حفاظت کرنا مسلمان حکومت کا فریضہ ہے. لہذا کلمے اور اذان میں ملاوٹ کرنے والوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. فقہ جعفری کی نفاذ کی آڑ میں بیرونی اشاروں پر تخریب کاری کرنے والوں کو سنگین سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ کوئٹہ میں ایران سے آئے ہوئے تخریب کار جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جن سے اسلحہ برآمد ہوا، میں دعوت دیتا ہوں ہماری مسجدوں کی تلاشی لو، انشاءاللہ قرآن کے نسخے نکلیں گے. ہماری مسجدوں سے قرآن کے سپارے نکلیں گے. لیکن جس عبادت گاہ سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ عبادت گاہ ہے یا اسلحہ خانہ ہے؟ کراچی میں بھی اسی طرح ہوا، اور اب کوئٹہ میں ہوا کہ گھروں کے تہخانوں میں کئی منزلیں اسلحہ کی بھری پڑی، اور وہ بیرونی تخریب کار جو اس میں انوالو تھے اور پکڑے گئے. مجھے افسوس ہے اور میرے لیے یہ ناقابل فہم ہے کہ انہیں سزا دینے کے بجائے ملک سے باہر، باعزت طور پر ملک سے باہر بھیج دیا. پوری قوم حیران ہے کہ یہ کیا ہے. میرے عزیز دوستو، مذہب کے نام پر تخریب کاری یہ صرف بزدلی ہی نہیں، ملک دشمنی ہے. اور اس ملک دشمنی کو اب مزید جاری رکھنا پاکستان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس مظلوم ملک کا جو حصہ باقی ہے اس کو کم از کم ایسے حالات سے بچانا چاہیے. اور مجلس عمل، سنی مجلس عمل انہی اغراض و مقاصد کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں پشاور میں مجلس عمل کے جو ذمہ دار حضرات منتخب ہوئے ہیں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس آواز کو دور دور تک پہنچائیں گے. یہ میں بات پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو فرقہ وارانہ منافرت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا. اس کے لیے انشاءاللہ فرزندان اسلام اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس ملک میں وہی قانون آئے گا جو دور خلافت راشدہ کا نمائندہ ہوگا. اس ملک میں وہی قانون آئے گا جو خلفائے راشدین کے اعمال و کردار کا ترجمان ہوگا. قرآن و سنت کے عملی ترجمان حضرات صحابہ کرام ہیں، ان سے ہٹ کر اسلام کا کوئی مفہوم نہیں ہے. اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں ضرور منزل حاصل ہوگی. اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی اس کوشش کو بھی میں تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بہت سی کامیابیاں نصیب فرمائے.
پشاور کوہی بازار میں، کوچی بازار میں، خمینی روڈ پشاور میں یہ لگ گیا ہے، یہ بورڈ لگ گیا ہے، لگا ہوا ہے، ہٹائیں گے انشاءاللہ، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ہٹائیں گے بالکل۔ یہ خمینی روڈ پاکستان پشاور میں انہوں نے بورڈ لگایا ہے۔ میں خپل زمارے سداوی ما چې دا بورډ دې زر ته زر نن پورته شي او چې نه موږ خپل رضاکاران ته چې هغه بورډ ختم کړي، موږ بالکل نشو برداشت کولای، خمینی پروف په دې ملک کې موږ بالکل نشو برداشت کولای۔ صحابہ کے دشمن کا نام اس ملک میں دا بورډ په دې ځای باندې بالکل نه وي۔ صحابہ کے دشمن کا نام اس ملک کا برداشت نہیں کیا جائے گا، اور جو طاقت اس راستے میں ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کے پچھے اڑا دیں گے۔ اس کے لیے تیار ہو کے نہیں تو تیار کھڑے ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، میں انتظامیہ کے ذمہ دار حضرات کو اس کانفرنس کی وساطت سے مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرتے ہوئے حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہو کر ملک و ملت کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ پشاور کے کسی روڈ پر صحابہ کے اس دشمن کے نام کا بورڈ لگایا گیا ہے تو وہ بورڈ ہٹا دیا جائے۔ یہ انتظامیہ کا فرض ہے کہ امن عامہ کی بحالی کے لیے اس بورڈ کو ہٹایا جائے۔ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی فوراً ہٹایا جائے۔ او کچرته دا بورډ پورته نه کو نو چې څه ذمہواری دا د حکومت په سر باندې زموږ په سر باندې موږ به په خپل پورته کو، بیا زه بیا خپل اهلکار او ذمہوار ته دا وایم چې هغه موږ به پورته کو او دوی دې بیا قرار شي۔ یہ عباسی صاحب کچھ بات کرتے ہیں پھر میں دعا کروں گا۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ پشاور کے ایک اہم روڈ پر خمینی روڈ کے عنوان سے ایک بورڈ لگایا گیا ہے۔ یہ مسلمانان اہل سنت و جماعت بالخصوص پشاور کے غیور مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ جو شخص پاکستان کے نظریے کا، اسلامیان پاکستان کا دشمن ہے، ہم اس کے نام کو قطعی طور پر برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ لہذا مثبت راستے کے ساتھ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ بورڈ ابھی سے اتار دیا جائے، ورنہ صبح اگر وہ بورڈ لگا ہوا دیکھا گیا تو تمام تر ذمہ داری مقامی انتظامیہ کے اوپر عائد ہوگی۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم۔ اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين۔ اے اللہ، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، صہیونی اور نصرانی سازشوں سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و معمون فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں سرخ و سفید سامراج کی بربریت سے محفوظ و معمون فرما، پاکستان کو تخریب کاروں کے عزائم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پہ مبنی آئین اور نظام خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی عطا فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما، تمام دینی تحریکوں کو الہ العالمین تمام دینی تحریکوں کو ترقی اور فروغ عطا فرما۔ تبلیغ دین کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس کی تبلیغی جدوجہد کو کامیابی نصیب فرما، قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لیے جمعیت کو کامیابی نصیب فرما، مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی نصیب فرما،
تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے مشن پر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی نصیب فرما، اور تبلیغ قرآن و سنت کے لیے انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو کامیابی نصیب فرما، اور نوجوان فاروق اعظم کے سپاہیوں کو الہ العالمین سپاہ فاروق اعظم میں منظم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار